اور تیرا خاتمہ ایمان پر کرے اور تجھے جنت عطا فرما دے۔ یہ دعا بظاہر تو بڑی خوبصورت اور اچھی ہے۔ وہ جو بزرگ جو وصال کے قریب تھے وہ اٹھ کے بیٹھ گئے، غصے ہوئے، فرمایا کہ یہ کیا تو نے دعا کر دی میرے لیے کہ اللہ تعالیٰ تجھے جنت دے دے؟ تو انہوں نے کہا بھئی جنت ایک اچھا عمل ہے، جنت اچھی چیز ہے، جنت کی دعا تو ہر بندے کو دینی چاہیے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے ساری زندگی عمل جنت کے لیے نہیں کیے، تو نے مجھے جنت کی دعا دے دی، لوگوں کے لیے جنت بڑی عظیم ہوگی پر میرے لیے جنت کوئی معنی نہیں رکھتی، نہ میں جنت کی آرزو میں ہوں، نہ جنت کی خواہش کے لیے آج تک میں نے زندگی میں عمل کیا۔ پوچھا پھر عمل کس لیے کیا؟ تو فرمایا میں نے رب کی رضا کے لیے عمل کیا، مجھے یہ دعا دے کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہو جائے، مجھے یہ دعا دے کہ رب تیرا تجھ سے ملاقات کر لے، یہ مجھے دعا دے، یہ جنت ونت یہ میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اسی کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ ان بزرگوں نے فرمایا یہ جنت جس کی دنیا آرزو کرتی ہے یہ ایک دن میں 100 مرتبہ دلہن کی طرح سج کے میرے سامنے آتی ہے، میں نے اس کو دیکھا ہی کبھی نہیں، میری نظر ہی اس پہ کبھی نہیں ٹھہری۔ کیوں؟ کہ میں نے یاری جنت سے نہیں لگائی، جنت والے سے لگائی۔ میرا رشتہ اور ناتا دنیا کی غرض و غایت یا جنت یا آخرت سے نجات یا جہنم سے آزادی یہ نہیں ہے۔ جہاں مرضی میرا رب رکھے مجھے، لیکن میرا رب مجھ سے راضی ہو۔ اگر آگ میں جلا کر راضی ہو تو میں جل جانا پسند کروں گا، سمجھے؟ تو یہ اعمال کا مدار کس چیز پر ہوگا؟ نیت پر۔ نیت کیا ہو کہ رب کی رضا اور خوشنودی نصیب ہو جائے۔ جب رب کی رضا کی نیت ہوگی پھر دنیا بھی ملے گی، آخرت بھی ملے گی، جنت بھی ملے گی، جنت کا مالک بھی ملے گا۔ تو قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور صاحب تفسیر روح البیان نے اس چیز کو نقل کیا، فرمایا کہ تیرا نفس بھی تیرے عمل پر مطلع نہ ہو۔ کب؟ جب تو اپنا عمل صاف کرے گا پھر تیرا عمل بارگاہ الوہیت میں قبول ہوگا۔ اور پھر آیت مقدسہ پیش فرمائی، فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ یہ عرف عام میں قربانی کے مضمون پر یہ آیت مقدسہ پڑھی جاتی ہے، لیکن یہاں ایک نقطہ یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ نہ اللہ کی بارگاہ میں گوشت پہنچتا ہے، نہ اللہ کی بارگاہ میں خون پہنچتا ہے۔ خون اور گوشت دو ہی چیزیں ہوتی ہیں قربانی کے اندر۔ فرمایا کہ نہ خون کی ضرورت ہے رب کو، نہ گوشت کی ضرورت ہے رب کو۔ باری تعالیٰ تجھے کس چیز کی ضرورت ہے؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ۔ تیرے دل کے اندر جو تقوی ہے، تیرے دل کے اندر جو عاجزی انکساری ہے، جو نیت ہے، وہ نیت میں رب کی بارگاہ میں پہنچتی ہے۔ اگر تیری نیت مضبوط اور پائیدار ہوگی تو پھر تیرا عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگا، اور اگر نیت کے اندر فتور ہوگا، عمل بڑا بھی ہوگا تو پھر وہ رائے گا اور بیکار ہو جائے گا۔ اور پھر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کی طرف متوجہ کیا، فرمایا کہ تو یہ سمجھ لے گا کہ میں چھپ کے عمل کر لوں گا تو رب کو کسی چیز کا علم نہیں ہوگا، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ او تبدوہ یعلمہ اللہ۔ فرمایا تم فرما دو اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں کو بتا دو کیا چیز؟ ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ، تم اپنے اعمال کو ظاہر کرو یا چھپاؤ، اپنے اعمال کو ظاہر کر کے رکھو یا چھپا کے رکھو، رب کو سب معلوم ہے۔ رب تمہارا جانتا ہے کہ تمہارا یہ عمل کس لیے ہے، رب کے لیے ہے یا دنیا کے لیے ہے۔